سیکس ایجوکیشن پہ کوئی ہماری شریعت کیا کہتی ہے کہ اپنی اولاد کو سیکس ایجوکیشن دو؟ دیکھیں یہ اور جیسے ایک مسٹربیوشن ہے، مشت زنی کرنا، اور وہ ایک ظاہر ہے 30 سال کی عمر میں 28 سال کی عمر میں شادیاں ہو رہی ہیں اور پھر یہ حرکتیں ہو رہی ہیں. تو اس کو اگر والدین پہلے ہی اپنی اولادوں کو بتائیں اس کے نقصانات اور ساری چیزیں اور ڈرایا جائے تو شاید اس پہ، لیکن ہمارے والدین تھوڑا سا معیوب سمجھتے ہیں. اس پہ آپ بتائیں کہ دیکھیں سیکس ایجوکیشن ایک مبہم سا لفظ ہے، ٹھیک ہے، اس میں بہت وسیع مفہوم ہے. ایک تو وہ جو ہے یورپ کے ہیں، وہ تو پتہ نہیں کیا کیا بےہودگیاں سکھا رہے ہوتے ہیں بچوں کو جی ہے نا، اسی سے بندہ دماغ وہ تو وقت سے پہلے ہی بالغ ہو جاتا ہے بچہ. تو ایک ایجوکیشن کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو بتا دیا جائے کہ بھئی یہ بھی ایک باڈی کی ایک ریکوائرمنٹ ہے، تو اس میں ایک غلط ہے اور ایک صحیح ہے. تو اتنا گائیڈ تو کر دینا چاہیے بچوں کو. تو ماں باپ عام طور پہ کر دیتے ہیں، ورنہ وہ بچہ باہر دوستوں سے سن لیتے اوٹ پٹانگ چیزیں آپ کو پتہ ہے، ہم نے بھی جو اسکول میں ٹائم گزارا ہے، آپ نے بھی پتہ نہیں کیا کیا باتیں مشہور ہوتی ہیں، بچے پھر بگڑتے ہیں اس سے ایسے ہی. اور اس زمانے میں تو جب ٹین ایجز ہوتے ہیں نا اور نئے نئے بالغ ہوتے ہیں تو اس میں بڑا تجسس بھی ہوتا ہے انسان. تجسس ہوتا ہے کہ بھائی پھر وہ لڑکے چسکے لے کے الٹی چیزیں نا کلاس فیلوز کو، اور جو جتنی الٹی پھینکے گا جو کلاس فیلوز ہیں اس کی بات اور غور سے سن رہے ہوتے ہیں. ہاں بالکل، تو ڈپریشن کے مریض بنا دیتے ہیں، کچھ نفسیاتی مریض بنا دیتے ہیں لڑکوں کو. وہ حکیم لوگ کرتے ہیں نا اس طرح کی اٹھ پٹانگ باتیں کہ جی وہ ایک قطرہ جو ہے منی کا وہ خون کے 100 قطروں سے مل کے بنتا ہے. اس طریقے سے ہم نے یہ بات بچپن میں سنی ہے، میں نے بھی سنی ہے. تو اب اس میں لڑکے اتنے ڈپریشن میں، جس کو ایک دفعہ نائٹ فال ہو گیا، وہ کہہ رہے یار 100 بوتلیں تو میری نکل گئی خون کی. تو وہ اس طرح کی چیزیں، یہ پھر یہ بھی غلط العام ہے. ہاں، تو اس میں یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں تو بہرحال گائیڈ کرنی چاہیے بچوں کو، لیکن اس سے آگے جو ایک لمٹ کراس کرنا، جو سیکس ایجوکیشن کے نام پہ بےہودگی پھیلائی جا رہی ہے. بےہودگی نہیں، اچھا یہ پھر یہ جو مشت زنی ہے، جی اس کے بارے میں دیکھیں یہ ناجائز عمل ہے، ناجائز حرام عمل ہے. جی اچھا، اس پہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کے حق میں کچھ مسٹیک ہوئی ہے، بہت بڑی مسٹیک ہوئی. اصل میں وہ ڈاکٹر بھی ہیں، ساتھ ڈاکٹر بھی ہیں. تو ڈاکٹر جو بہت سے ڈاکٹر اس کو پروموٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ اسٹریس کا علاج ہے، ڈپریشن کا علاج ہے. حالانکہ یہ اسٹریس بڑھاتا ہے. یہ عمل یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ اسٹریس میں تھے اور آپ نے چرس پی لی تو اسٹریس ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آپ کو یہ اسٹریس اور بڑھے گی، دوبارہ پینی پڑے گی. آپ اس کا حل یہ تھا اس اسٹریس پہ کنٹرول کریں تو آپ کا پھر بار بار دماغ ادھر نہیں جائے گا. صحیح ہے. تو نوجوانوں میں ایک ڈیزائر پیدا ہوتی ہے، شادی وادی کرتے نہیں وہ، تو اس طرح سے اسٹریس ختم کرتے ہیں. تو اسٹریس ختم نہیں ہوتی، پھر بار بار ان کو چاہت ہوتی ہے، بار بار چاہت ہوتی ہے. تو اس سے وہ مینٹلی بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں اور فزیکلی بھی ان کی باڈی کے لیے نقصان دہ. میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے یہاں پاکستان میں ڈاکٹر اس کو پروموٹ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں اس کا باڈی کو کوئی نقصان نہیں ہے. تو یہ بات غلط ہے. آپ ڈاکٹروں کی ریسرچ سنیں، بہت سے ڈاکٹر اس کو کہتے ہیں کہ یہ نقصان دہ ہے. ہر چیز کی زیادتی نقصان دہ، بالکل. تو یہ نقصان دہ عمل ہے، بالکل ایسے. تو اس لیے چند ڈاکٹروں کی کبھی تحقیق نہ. انڈیا میں بہت سے ڈاکٹر ہیں جو اس کی بہت خلاف ہیں، ان کی بڑی ریسرچ ہے کہ اس سے آپ کی صحت، آپ کے جسم کی پروٹین ضائع ہوتے ہیں. اور خاص طور پہ جو ٹین ایجز لڑکے ہیں 13 سال سے لے کے 18 سال، جس میں آپ کے جسم کی گروتھ ہو رہی ہے، تو اس میں آپ یہ کام کرنا شروع کر دیں، مینٹلی تو بہت ہی ڈسٹرب ہوتے ہیں. دیکھیں لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم لڑکوں سے بدفعلی کرتی تھی. فزیکلی کیا کوئی نقصان تھا ان کو؟ ظاہر کوئی نقصان نہیں تھا، لیکن مینٹلی کتنا بڑا نقصان ہوا کہ نکاح میں ان کی رغبت ختم ہو گئی. لوط علیہ السلام نے کہا عورت سے نکاح کرو، انہوں نے کہا ہمیں رغبت ہی نہیں ہے. تو وہاں وہ نامرد ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ تو اللہ نے آپ کے لیے عورت کو پیدا کیا، عورت کے لیے مرد کو پیدا کیا. آپ کوئی تیسرا راستہ اختیار کرتے ہو تو ظاہر ہے پھر جو نیچرل ہے وہ اس میں ڈسٹربنس پیدا ہوگی. وہ ہو نہیں سکتا کہ اس میں ڈسٹربنس نہ ہو. تو اس لیے جو نیچر نے جو راستہ بتایا ہے وہ اپنی خواہش پوری کرنے کا یہی راستہ بتایا کہ مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے لیے پیدا کیا گیا. تو نکاح کی تلاش کریں، اور جب تک نکاح نہیں ہوتا حدیث میں ہے کہ روزہ رکھیں. اگر ہینڈ پریکٹس کی اسلام میں تھوڑی سی بھی گنجائش ہوتی نا، تو حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم سفر میں ہوتے ہیں اور ہم سے اپنی بیویوں سے دوری برداشت نہیں ہوتی، تو آپ ہمیں اجازت دیں کہ زنا سے بچنے کے لیے ہم اپنے آپ کو خصی کر لیں تاکہ یہ خواہش ہی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. تو آپ نے فرمایا نہیں. اگر ہینڈ پریکٹس کی اجازت ہوتی تو سید الانبیاء ذرا سا اشارہ کر دیتے کہ ایک صحابی جو اپنے آپ کو مردانہ قوت ہی ختم کرنے کے لیے تیار ہیں، اتنے ڈسٹرب ہیں، تو ان کے لیے آسان راستہ نہیں تھا کہ وہ اس طرح سے اپنی خواہش پوری کر لیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں، فرمایا تزوجوا، نکاح کرو تم.
تو اسلام میں نکاح کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اپنی. اچھا لیکن مفتی صاحب جو شوہر حضرات اپنی بیگمات سے دور ہیں, سعودیہ میں, دبئی میں یا یورپ میں ملکوں میں 6 مہینے 8 مہینے نہیں ہیں, اور ویڈیو کال کے ذریعے وہ بات کر رہے ہیں جی, اور اگر ویڈیو کال کے ذریعے کچھ اس طریقے کا آن لائن کچھ افیئر ہو جاتا ہے, دبے الفاظوں میں بتا رہا ہوں, تو وہ کس زمرے میں آئے گا؟ دیکھیں اپنی ہی بیوی کے ساتھ. ٹھیک ہے, لیکن وہ بھی غلط ہے. غلط ہے کیونکہ میں نے بتایا کہ ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے, ہاں یہ ضرور ہے کہ غلط کے بھی درجات ہوتے ہیں. ایک نیٹ پہ فوش فلمیں دیکھ کے اپنے آپ کو فارغ کر رہا ہے تو بالکل ہی اس کے لیے نامحرم ہے, اور ایک زوجہ جو اللہ نے اس کے لیے حلال کی ہے, تو دونوں کے گناہ میں تو بہرحال زمین آسمان کا فرق ہوگا. اس سے تو بہرحال بہتر ہے کہ جو دوسری عورتوں کو دیکھ کے اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں. لیکن 6 مہینے بیویوں سے دور رہتے کیوں ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ, بیوی کو نا صاحبہ سے تعبیر کیا. صاحبہ کا معنی ساتھ رہنے والی. کسی رشتے کے لیے اللہ نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا. تو اس لیے میں تو لڑکوں سے کہتا ہوں, جب تمہاری شادی ہو گئی نا تو یہ صاحبہ بن گئی ہے. صاحبہ کا مطلب اب یہ چپک گئی ہے تمہارے ساتھ. اب جہاں جہاں جاؤ گے نا, تو کراچی میں ایک لفظ سے بات ہے نا, پھلترو کی طرح چپک جانا, اب یہ تمہارے ساتھ چپک گئی ہے. اب تم کہیں بھی جاؤ اس کو لے کے جاؤ. حتی الامکان کوشش کریں کہ جب آپ جاب کرتے ہیں تو ساتھ لے کے تو کم میں گزارا کر لیں, لیکن بیگم کے بغیر نہ رہیں. آپ خاندانی آدمی جہاں بھی جاتا ہے نا کوشش کرتا ہے بیگم کے ساتھ جائے, اور اس پہ بھی ظلم ہے نا, اس پہ بھی تو ظلم ہے کہ وہ نکاح کر کے آپ کے یہاں آئی ہے, اس لیے تھوڑی آئی ہے. اور پھر جو 6 مہینے سال گھر سے باہر رہتے ہیں, پھر ریٹائرمنٹ کے بعد گھر آتے ہیں, وہ 60 سال کے بعد جب گھر آتے ہیں تو کیا فائدہ یار. اس عورت پہ آپ نے کتنا ظلم کیا, وہ ساری زندگی آپ اس سے دور رہے ہیں, تو غلط ہے, یہ زیادتی ہے. اور شادی کے بعد اکثر مفتی صاحب کچھ شوہر حضرات, مطلب ایک مشاہدہ ہے میرا, دل بھر گیا بیوی کے ساتھ, دل تھوڑا سا ادھر ہو جاؤ یار, تھوڑا سا کروٹ لے لو, ایک وہ ہوتا ہے نا, ان کے بارے میں وہ کیسے دیکھیں معاملات بنے. اور کچھ تو ایک انسان کی نیچر ہے, اب وہ نیچر کی وجہ سے نیا دلہا نئی دلہن, وہ ایک محبت کی الگ ہی جذبات ہوتے ہیں. تھوڑے دنوں کے بعد اس میں قرار آ جاتا ہے, قرار آ گیا, تو اس میں نفرت کی حد تک قرار نہیں آنا چاہیے, نفرت کراہت نہیں آنی چاہیے. باقی یہ تو ظاہر ہے ٹائم گزرنے کے ساتھ. لیکن اس میں ایک بات کو بھی میں ریکویسٹ کروں گا, آپ کا شوہر سارا دن تھک کے آ رہا ہے, آپ تارا میرے کا تیل لگا کے سر پہ بیٹھی ہوئی ہے یار, خدا کی قسم ارنڈی کا تیل لگایا ہوا ہے, ناک کے بال جلا دیے ہسبینڈ کے آپ نے. وہ بولے گی یار میں خدا کی قسم گھر میں ماسی جو آ رہی ہے اس کے پاس سے جو بو آ رہی ہے اس سے زیادہ آپ کے پاس سے آ رہی ہے. آپ نے اپنا خیال نہیں رکھا ہوا صفائی کا, معاملات کا. بیوی کو بھی چاہیے 0 میٹر بنے یار, ہسبینڈ آ رہا ہے تھوڑا سا ویلکم کرے. یہ کیا خیال ہے؟ یہ تو حدیث کا حکم ہے, حکم ہے نا, تو ہونا چاہیے. آپ کچھ اصل میں آج کل مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, خواتین کے ساتھ جہاں تک میں نے آبزرو کیا نا, خواتین چاہتی ہیں مرد ہماری طرف مائل ہو, وہ اس کے لیے اٹریکشن کا ذریعہ بھی بنتی ہیں. مردوں کے دماغ خراب ہو گئے ہیں, ان کو باہر اتنا کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے نا کہ ان کو اپنی گھر کی خوبصورت بیوی بھی پسند نہیں آتی. آج جو زیادہ تر کی بات کر رہا ہوں, آپ کے اور جو لوگ سن رہے ہیں نا, جو مرد ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں, جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں جی. آج کل جو یہ پہلے زمانے میں زیادہ یہ ہوتا تھا کہ مرد کو یہ شکایت ہوتی تھی کہ میری بیوی میرے لیے سنورتی نہیں ہے. آج زیادہ تر اس سے الٹا ہونا شروع ہو, زیادہ سنور رہی ہے. ہاں, خواتین چاہتی ہیں کہ مردوں کی محبت ملے, مگر مردوں کے باہر چسکے بہت ہو گئے ہیں, کیونکہ آفس میں کام کر رہے ہیں مرد, وہاں لڑکیاں ان کے ساتھ, یونیورسٹیوں میں پروفیسر پڑھا رہے ہیں, جوان لڑکیاں سامنے بیٹھی ہوئی ہیں, کو ایجوکیشن سسٹم ہے, ہر جگہ خواتین, ہر جگہ موبائل میں لڑکی آ گئی. آج بیوی کو وہ محبت مرد کی طرف سے نہیں مل رہی جو ونس اپون اے ٹائم ملا کرتی تھی. پہلے مردوں کو شکایت ہوتی تھی کہ جی وہ ہمارے لیے یہ بنتی سنورتی نہیں ہے. اب الٹا معاملہ زیادہ تر لوگوں کا الٹا ہو گیا. خواتین ترستی ہیں کہ ہمیں مردوں کی محبت ملے, اور مرد کے پاس باہر اتنے اس کو مزے لگ گئے ہیں کہ وہ اب لفٹ کرانا اس نے چھوڑ دیا. اچھا, پردے کے بھی معاملات تھوڑے سے آؤٹ ہوئے ہیں. اس پہ ایک بہت بڑا طبقہ اگر ہم بات کرتے ہیں نا تو ہمارے اوپر بول پڑتا ہے کہ تم دیکھ کیوں رہے ہو, سب سے پہلے نظر کا پردہ ہے. ٹھیک ہے ساری چیزیں, لیکن سامنے بھی تو عورت کو اللہ نے پابند کیا نا, پابند بھی تو کیا ہے, وہ بھی تو دوپٹہ بھی تو شریعت ہے. امہات المومنین بھی تو مثالیں ہیں نا, ان کو بھی تو دیکھنا ہے, صرف مرد کا پردہ تو نہیں ہے. تو اس پہ میں بات پہلے بھی ہم پہ بھی تھوڑا سا اس پہ بیک لیش آیا تھا, عوام کچھ ایک طبقہ جو اس چیز پہ نا وہ چڑھ دوڑا تھا
کہ انہوں نے پردے پہ کیسے بات کی. اچھا آج کل بائکوں پہ جو عورتیں بیٹھ رہی ہیں وہ کیا طریقہ کار آپ کے حساب سے کیا ہے؟ بھائی میرا خیال یہ ہے کہ جس طرح سے بیٹھتی ہمیشہ سے آ رہی ہیں اسی طرح بیٹھنا چاہیے. اونٹ پہ کس طرح اونٹ والی مثال جو ہے نا, اونٹ پہ تو اس طرح بیٹھ ہی نہیں سکتے, نہیں بیٹھ سکتے نا. اونٹ کو آپ بائکوں پہ کیسے قیاس کر رہے ہیں؟ میں ایک بات ہے, یہ ضرور ہے کہ جس طرح خواتین بیٹھتی ہیں اس میں دوپٹہ وغیرہ بائکوں کے پہیوں میں پھنسنے کا بڑا اندیشہ ہوتا ہے, بہت ہوتا ہے. سمٹ کے بیٹھے, سمٹ کپڑا کہیں لٹکا بنا ہو, لیکن بیٹھے اسی طرح جس طرح بیٹھتی آ رہی ہیں. اب اس پہ لوگ کہتے ہیں شرعی دلیل کیا ہے. دیکھیں شریعت انگلی پکڑ کے ایک ایک چیز میں آپ کو جزیات نہیں بتاتی. شریعت عورت سے حیا چاہتی ہے. حیا اس کس طریقے میں زیادہ ہے؟ شریعت چاہتی ہے عورت کے چلنے سے حیا جھلکے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں اللہ نے بیان کیا نا, جاءت احداہما تمشی علی استحیاء. جب موسیٰ علیہ السلام نے 2 لڑکیوں کو پانی پلایا تو قرآن کہتا ہے دونوں میں سے ایک حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا, آپ نے ہماری خدمت کی ہے, میرے والد اس کی اجرت دینا چاہتے ہیں. اب اس کے آنے کو اللہ نے کیا بیان کیا؟ حیا کے ساتھ آئی. حضرت یعقوب والے جی ہاں, جو موسیٰ علیہ السلام کے جو سسر تھے. تو اب اس سے پتہ چلتا ہے اسلام یہ چاہتا ہے عورت میں حیا نظر آئے. تو بائک میں حیا کس طرح زیادہ نظر آتی ہے؟ مردوں کی طرح بیٹھنے میں یا ایک طرف رخ کر کے بیٹھنے میں؟ یہ چیز ایسی ہے, یہ محسوس کرنے کی چیزیں ہیں. حیا, غیرت, ان کو لفظوں میں ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا. اب میں کہوں شرم کی ڈیفینیشن کیا ہے, حیا کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بھائی حیا محسوس کرنے کی چیز ہے. میں اب پوچھوں کہ بھائی پیاس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بھائی پیاس ایک محسوس کرنے کی چیز ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو لفظوں میں ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا, محسوس ہوتی. بے حیائی ایک, جب آپ کے اندر حیا ہوگی تو کوئی بے حیائی کا کام کرے گا, آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ بے حیائی والا کام کر رہا ہے. تو عورت کی حیا کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اسی طرح بیٹھے کہ دونوں پاؤں ایک طرف رکھے, جو ہماری خواتین جس طرح ہمیشہ سے بیٹھتی رہی ہیں. اچھا عورت لیکن اس میں خطرہ ہوتا ہے کپڑا, جی اس چیز کا خیال کرنا ضروری, اس چیز کا بہرحال خیال رکھے. یہ جب ہے جب عورت بیٹھی بھی ہو پیچھے, خود ڈرائیو کر رہی ہو, پھر تھوڑی ایسے بیٹھے گی, خود اگر بائک چلا رہی ہے. آج کل تو کر بھی نہیں ہے, آج کل تو کر بھی نہیں ہے.